نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ ترجمہ، یا اے، یا کا مطلب ہے اے، معاشرہ جماعت، گروہ، کن کا گروہ؟ ہاں جی، الجنی والانسی، جنوں اور انسانوں کے۔ اللہ مخاطب کر رہے ہیں، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، علم کیا نہیں، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، لم نہیں، کیا نہیں، یاتیکم آئے تمہارے پاس، یاتی آئے کم تمہارے پاس، رسولون کتنے پیغمبر، منکم تم ہی میں سے، یعنی کہ تم ہی میں سے ہم نے پیغمبر بھیجے جو منکم یقصون قصص بیان کرتے تھے، جو آیات سناتے تھے، جو بیان کرتے تھے، علیکم تم پر، یقصون علیکم آیاتی، یقصون وہ بیان کرتے ہیں، علیکم تم پر، وہ بیان کرتے ہوں گے، کرتے رہے ہوں گے تم پر، آیاتی میری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ اور ڈراتے ہوں کم تمہیں، لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن سے، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، قالوا تو وہ کہیں گے، شہدنا ہم گواہ ہیں، علی انفسنا اپنی جانوں پر، اپنی جانوں کی خود گواہی دیتے ہیں، یعنی وہ خود کہیں گے ہاں واقعی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، مان جائیں گے، وغرت اور دھوکے میں ڈالا، ہم ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں انہیں ڈالا، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف، انہم یقیناً وہ، کیا انہوں نے گواہی دی، یقیناً وہ، کانوا تھے، کافرین کفر کرنے والے، یعنی وہ گواہی دے رہے ہیں یقیناً وہ کافر ہیں، وہ کافر تھے، دنیا میں کفر کیا انہوں نے۔ دوبارہ سنیں، یا اے معاشر الجن والانس، جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسل تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں، وَيُنذِرُونَكُمْ اور تمہیں ڈراتے ہوں، لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے جو میرے ساتھ ہو رہی ہے، قالوا پھر بول کر کہیں گے، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اپنے نفسوں کے خلاف، ہم بتاتے ہیں واقعی غلطی ہوگی ہم سے، ہم نے غلط کیا، وغرت اصل میں ہوا کیا تھا، اور ڈال دیا ان کو دھوکے میں، الحیات الدنیا وغرت دھوکے میں ڈال دیا، ہم ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وشہدوا اور وہ گواہی دینے لگے، وہ گواہی دیں گے اس دن، علی انفسہم اپنی جانوں کے خلاف، انہم یقیناً وہ، کانوا کافرین کفر کرنے والے تھے، یعنی وہ کافر تھے۔
یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی، الم یأتکم رسول منکم، کیا تم میں سے آئے نہیں پیغمبر، رسول، منکم تمہیں میں سے، یقصون جو قصہ بیان کرتے ہوں، جو بیان کرتے ہوں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، میری نشانیاں، وینذرونکم اور ڈراتے ہوں تمہیں، لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے، قالو وہ بولیں گے، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اپنے نفسوں کے اوپر، اپنے نفسوں کے خلاف، وغرت اور دھوکے میں ڈالا، ہم ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وشہدوا اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنی جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ مخاطب کر کے بلا کے کہیں گے، سنو، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں ایسے اللہ رب العزت جنوں اور انسانوں سب سے خطاب کریں گے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، یعنی سب جنوں اور انسانوں سے بات کریں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے؟ یا پھر اس سے یہ مراد ہے کہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہ سے بات کریں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے دنیا میں، اور اللہ وہاں پہ خطاب کریں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میں سے آ کے تمہیں درس دیتے رہے، تمہیں میں سے آ کے تمہیں سمجھاتے رہے، تڑپ تڑپ کے تمہیں جہنم کے کنارے سے ہٹا کے جنت میں ڈالنا چاہتے تھے، جنہوں نے ایک ایک بات پر تمہیں سمجھانا چاہا، تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا کے جنت میں ڈالنا چاہا، اور تم لوگ تھے کہ ڈٹے رہے، اڑے رہے۔ اللہ پھر اس دن پوچھیں گے کیا پیغمبر نہیں آئے تھے تمہیں میں سے جو میری یاد پڑھتے ہوں گے، سناتے ہوں گے، بتاتے ہوں گے، میرا تعارف دیتے ہوں گے، کیوں نہیں مانا؟ کیوں جہنم میں آ گئے ہو؟ کیوں نہیں جنت تیار کر لی؟ کیوں نہیں جنت میں گھر بنا لیا؟ کیوں نہیں ان کی بات کو مانا؟ کیوں دماغ عقل پہ پردے کیوں پڑ گئے؟ کیوں دل کالے ہو گئے تھے تمہارے؟ کیوں اپنے سچے رب کو پہچان نہیں سکے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو بتاتے رہے ہوں گے، انہوں نے تو ڈیوٹیاں دی ہوں گی، کیا ہوا تمہیں؟ اس دن کی ملاقات سے نہیں ڈرایا تھا انہوں نے؟ ہر کسی نے آخرت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، جنت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، جہنم سے نہیں ڈرایا تھا، سب کچھ ہوا تھا۔ پھر تمہیں آج جو میرے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا پڑ رہا ہے، اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا تم لوگوں نے کہ واقعی اگر ایسا ہوا اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کیا کریں گے؟ کیوں نہیں اس کی تیاری کی؟ کیوں نہیں اس منظر کو دیکھ کر اپنے اعمال سیٹ کیے کہ تاکہ ہم اس دن ملاقات سے اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہوں؟ اللہ اکبر۔ پھر وہ بولیں گے جب حقیقت کھل گئی، جب مالک سر پہ یہ باتیں کہہ رہا ہے جو سچی ہے، پھر کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، واقعی غلطی ہو گئی، ان جانوں نے ظلم کیا، انہوں نے نہیں سوچا، ہم نے نہیں سوچا، ہم نے ظلم کیا، ہمیں سنا، پیغمبروں سے سنا، نبیوں سے سنا، رسولوں سے سنا، علماء سے سنا، اولیاء سے سنا، سب کو پشے پست ڈال دیا، اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ واقعی ایسے ہوا، ہم نے اپنے رب کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی، بس بازوؤں میں طاقت تھی، اسی کے بل بوتے پر اپنے دماغ میں تکبر فخر لیے سب کچھ ہم ہی ہیں، چلتی رہی گاڑی ہماری ایسے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں کیا ہے نا، وہی بات جو ابھی میں نے بتائی، بازوؤں میں طاقت اور ساتھ ایک اور بات ہوتی ہے، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا رنگ ڈھنگ، اس کی ایک مٹھاس ہوتی ہے دنیا کی، اور ایک اس میں یہ بھی چیز ہوتی ہے لالچ، کہ انسان دنیا کے خاطر بڑا کچھ کر جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے میں لگے رہے، دنیا کی زندگی کو حسن دیتے رہے، آخرت کا حسن بھول گئے۔ حدیث میں تو آتا ہے، شریعت میں تو آتا ہے، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، عیش و عشرت کی جا نہیں ہے،
اس نے تو عیش و عشرت کی جان سمجھی تو کہا نا وغرتہم الحیات الدنیا. اور کافر کے لیے یہ جنت ہے دنیا، کیونکہ وہ اپنی منمانی کرتا ہے. پھر اس دن مانے گا ہاں ایسا ہی ہوا، ہم نے وہاں اپنیاں چلائی، منمانیاں کی، اسے جنت سمجھ لیا، ہمیشہ کا گھر سمجھ لیا، اسے ہی بنانے میں لگے رہے، آخرت میں جھانک کے کبھی دیکھا ہی نہیں. خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دے رہے، خود کہیں گے ہم کافر تھے، ہم نے کفر کیا، ہم نے اپنے رب کو نہیں مان کے ظلم کیا، ہم جھوٹے ہیں، ہم نے واقعی صحیح نہیں کیا. ہائے وہاں پہ ماننے کے بعد کیا ہوگا بھلا؟ مانے یا نہ مانے، ماننا تو پڑے گا نا، اب تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. اور اس کے بعد بھی جہنم ہے. استغفر اللہ.